بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ اچھا ذرا تصور کریں، ایک پرانی قمیض جسے میلوں دور سے لایا جاتا ہے اور ایک نابینا شخص کے چہرے پر ڈالا جاتا ہے، اور حیرت انگیز طور پر اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ بالکل بینائی واپس آ جاتی ہے۔ اب یہ کوئی فینٹیسی ناول یا جادوئی فلم کا سین نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید میں بیان کردہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بالکل سچا واقعہ ہے۔ جی ہاں، قرآنی واقعہ ہے۔ لیکن اگر آج کے دور میں کوئی انسان کسی مادی چیز، کسی متبرک مقام یا کسی نیک ہستی سے ایسی مدد مانگنے کی بات کرے تو فوراً معاشرے میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگتی ہے کہ ارے یہ تو شاید شرک ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، فوراً فتویٰ آ جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اس قمیض کے واقعے کو اتنی اہمیت کیوں دیتا ہے؟ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسی بظاہر متضاد نظر آنے والے موضوع کی گہرائی میں اتریں گے، جسے شرعی اصطلاح میں عقیدہ توسل یا وسیلہ تلاش کرنا کہا جاتا ہے۔ بہت ہی حساس لیکن اہم موضوع ہے۔ بالکل، اور آج جن تحریروں اور حوالوں کا ہم جائزہ لے رہے ہیں ان کا مقصد بالکل واضح ہے۔ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ قرآنی تشریح کی روشنی میں یہ توسل حقیقت میں کس بلا کا نام ہے۔ کیا یہ توحید کے منافی کوئی عمل ہے یا پھر بذات خود قرآن کا ایک صریح حکم؟ ظاہر ہے عقائد کی بحث ہمیشہ سے انتہائی حساس رہی ہے اور انسان کو ہر قدم پر اپنی کم علمی اور فہم کی خامیوں کا احساس ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ہم سب کی یہی کوشش ہے کہ حقائق کو کسی تعصب کے بغیر ان کی اصل روح کے مطابق سمجھا جائے۔ جی بالکل۔ تو اس پیچیدہ اور صدیوں پرانی بحث کا سراغ کہاں سے پکڑا جائے؟ دیکھیں، میرے خیال میں سب سے بہترین آغاز وہیں سے ہوگا جہاں سے فراہم کردہ تحریروں نے کیا ہے، یعنی سب سے پہلے اس ایک بہت بڑی غلط فہمی کی جڑ کاٹنا جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ یعنی وہ متوازی خدا والی جو بحث ہے؟ 100%۔ ان حوالوں میں نہایت صراحت کے ساتھ یہ واضح کیا گیا ہے کہ وسیلہ کسی متوازی خدا کی تلاش کا نام ہرگز نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ کسی مقرب ہستی، کسی خالص نیک عمل یا کسی متبرک مقام کو اپنی انتہائی عاجزی اور بے بسی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، تاکہ دعا جلد قبول ہو؟ جی ہاں، اس کا حتمی مقصد صرف یہ ہے کہ بندے کی دعا جو وہ براہ راست اللہ ہی سے مانگ رہا ہے وہ جلد شرف قبولیت حاصل کر لے۔ مصنفین کا سب سے طاقتور استدلال یہ ہے کہ یہ سوچنا قطعی طور پر باطل ہے کہ وسیلہ بننے والی ہستی یا چیز نعوذ باللہ کوئی خود مختار طاقت بن جاتی ہے۔ وہ اللہ کو مجبور نہیں کر سکتی؟ بالکل نہیں۔ یہ سوچنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کسی دعا کی قبولیت پر مجبور کر سکتی ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ ماخذ کے مطابق مقصود حقیقی، حاجت روا اور مشکل کشا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ وسیلہ تو محض اس ذات تک تقرب کا ایک پل ہے۔ اس تصور کو مزید کھولتے ہیں، کیونکہ یہ جو پیچیدہ فقہی بحثیں ہیں ان میں الجھنے سے پہلے بنیادی لغت کا سمجھنا لازمی ہے۔ ان تحریروں میں لفظ وسیلہ کی کیا بنیاد بتائی گئی ہے؟ تحریروں میں زبان اللغت کے بڑے ائمہ، خاص طور پر امام راغب اصفہانی اور ابن منظور کے حوالے پیش کیے گئے ہیں۔ ان ماہرین لغت کے نزدیک وسیلے کا بنیادی مطلب کسی چیز کی طرف بے پناہ رغبت کے ساتھ پہنچنا اور اس کا قرب حاصل کرنا۔ قرب حاصل کرنا۔ جی، یہ کوئی ایسا ذریعہ ہے جو انسان کو اس کی منزل کے قریب تر کر دے۔ اور شرعی اعتبار سے مصنفین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وسیلہ محض دعا کا ایک طریقہ یا آداب دعا کا ایک حصہ ہے۔ صحیح۔ اسے سمجھانے کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت 186 کا حوالہ دیا گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ اب یہاں تحریر ایک نیا زاویہ پیش کرتی ہے کہ اس قرب الہی کے ہوتے ہوئے وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، یہی تو اصل سوال ہے کہ جب وہ براہ راست سن رہا ہے تو بیچ میں وسیلہ کیوں؟ مطلب قطعی نہیں کہ اگر وسیلہ نہیں ہوگا تو اللہ سنے گا ہی نہیں۔ اچھا، یہ بات سن کے ذہن میں ایک روزمرہ کی مثال ابھرتی ہے۔ فرض کریں کسی نے بہت بلند پہاڑ جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سر کرنی ہے۔ اب وہ اکیلا بھی نکل سکتا ہے، لیکن اگر وہ کسی مقامی اور ماہر گائیڈ کی مدد لیتا ہے تو اس کا سفر محفوظ اور آسان ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ گائیڈ خود ماؤنٹ ایوریسٹ تو نہیں ہے اور نہ ہی وہ گائیڈ منزل ہے۔ بالکل،
وہ تو صرف راستہ دکھا رہا ہے۔ جی، وہ تو بس وہاں تک محفوظ رسائی کا ایک ذریعہ ہے، لیکن وہ گائیڈ اس راستے کی ان رکاوٹوں کو جانتا ہے جن سے ایک عام انسان ناواقف ہوتا ہے۔ کیا ماخذ بھی وسیلے کو کچھ اسی زاویے سے دیکھتا ہے؟ یہ تمثیل بالکل ان حوالوں کی روح کے مطابق ہے۔ مصنفین بار بار یہی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ وسیلہ بننے والے کسی بھی عمل، چیز یا ہستی کو منزل یا معبود سمجھ لینا ہی دراصل شرک کی بنیاد ہے۔ اچھا، شرک جیسی خوفناک گمراہیوں سے پناہ مانگتے ہوئے استغفر اللہ، یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اعمال صالحہ بھی وسیلہ بنتے ہیں۔ جیسے نماز، روزہ؟ جی، جیسے کسی نے خلوص نیت سے نماز پڑھی، روزہ رکھا یا رات کے اندھیرے میں صدقہ دیا تو وہ اعمال بھی وسیلہ ہیں، لیکن کوئی عقل مند انسان اپنے اعمال کو خدا نہیں مان لیتا۔ اسی طرح اگر مقرب ہستیوں سے توسل کیا جائے تو وہ ہستیاں بھی محض قربت الہی کا ایک راستہ ہوتی ہیں، معبود نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ماؤنٹ ایوریسٹ کے گائیڈ والی منطق تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی انسان کو ایک رہبر کی ضرورت ہے، لیکن فلسفہ ایک چیز ہے اور قرآنی دلائل بالکل دوسری چیز۔ کیا واقعی قرآن میں اس گائیڈ یا وسیلے کا صریح حکم موجود ہے؟ جی بالکل موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کتابوں میں سب سے ٹھوس قرآنی دلیل کے طور پر سورۃ المائدہ کی آیت 35 کو پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں کیا فرمایا گیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک ساتھ 4 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ یعنی یہ سب ایک ہی آیت میں ہے؟ جی ہاں، اب مصنفین کا یہاں استدلال بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایک ہی آیت میں ایمان، تقوی اور جہاد کا حکم ہے اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایمان لانا یہ تقوی شرک ہے، تو پھر عین انہی کے ساتھ آنے والا حکم یعنی تلاش وسیلہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے واہ، یہ تو واقعی ایک لاجواب دلیل ہے نا؟ یہ تو قرآن کا اپنا دیا ہوا صریح حکم ہے۔ اور اسی نقطے کو مزید گہرا کرنے کے لیے وہ سورۃ یوسف کی آیات 93 اور 96 کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک منٹ، یعنی وہی واقعہ جس کا ذکر بالکل آغاز میں کیا گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قمیض بھجواتے ہیں؟ جی ہاں، حوالوں میں اس واقعے کی پوری تشریح موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ میری یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اور پھر وہ نابینا پن ختم ہو جاتا ہے؟ بالکل، قرآن گواہی دیتا ہے کہ جیسے ہی وہ قمیص ان کے چہرے پر ڈالی گئی، ان کی بینائی فوراً لوٹ آئی۔ تحریریں اس واقعے سے یہ ثابت کرتی ہیں کہ ایک غیر نبی کے ذریعے قمیص کا آنا اور اس قمیص کا جو دراصل آثار انبیاء میں سے ہے، وسیلہ بن کر ایک نابینا کی بینائی واپس لانا خود سنت انبیاء ہے۔ رکیں ذرا، اس نقطے پر غور کرتے ہیں کیونکہ یہاں آ کر ایک جدید ذہن واقعی الجھاتا ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں، ہم اکثر معاشرے میں سنتے ہیں کہ جو چیزیں ظاہری اسباب یعنی میڈیکل سائنس کے دائرے میں آتی ہیں، مثلاً سر میں درد ہے تو پیناڈول کھا لی یا سرجری کروا لی، ان سے مدد لینا شرک نہیں مانا جاتا۔ صحیح۔ لیکن جو چیزیں ظاہری اسباب سے بالاتر ہیں، جنہیں مافوق الاسباب کہا جاتا ہے، ان سے مدد مانگنا فوراً شرک کے زمرے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب ایک قمیص کا آنکھوں کی بینائی لوٹا دینا کسی بھی میڈیکل سائنس کے دائرے میں تو نہیں آتا۔ بالکل نہیں آتا۔ پر اللہ، وہاں ان ماخذ نے اس بظاہر نظر آنے والے تضاد کو کیسے سلجھایا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ان تحریروں نے ایک انتہائی شاندار فکری گہرائی پیش کی ہے، اور واقعی ایسے مقامات پر اللہ کی بے پایاں قدرت کاملہ کو دیکھ کے انسان حیرت اور عاجزی سے بھر جاتا ہے۔ استغفر اللہ، کہ ہم کائنات کے رازوں کو کس قدر محدود پیمانے سے ناپتے ہیں۔ جی بالکل۔ مصنفین کے نزدیک یہیں پر معاشرے میں سب سے بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اسباب کے ماتحت اور مافوق الاسباب کی یہ تقسیم دراصل انسانوں کی اپنی گھڑی ہوئی ہے۔ اچھا، یعنی وہ اس تفریق کو ہی نہیں مانتے؟ قدرت کے نزدیک تو سب برابر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلامی عقیدے کا اصل حسن یہی ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز کا فاعل حقیقی یعنی مسبب الاسباب صرف اور صرف اللہ ہے۔ یعنی وہ پیناڈول اور قمیص کو ایک ہی پلڑے میں رکھ رہے ہیں۔ بالکل، وہ یہی سمجھاتے ہیں کہ ایک دوا اگر سر درد ختم کرتی ہے تو اس دوا کے اندر اپنی کوئی خود مختار طاقت نہیں ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ کیمیکل نے اثر کیا،
لیکن عقیدہ یہ کہتا ہے کہ کیمیکل نے نہیں، اللہ کے حکم نے اثر پیدا کیا۔ کیا بات ہے! بالکل اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض میں اپنے طور پر بنائی لوٹانے کی کوئی فزیکل طاقت نہیں تھی، وہاں بھی اللہ ہی کے حکم نے اثر پیدا کیا۔ مصنفین یہ مضبوط دلیل دیتے ہیں کہ اگر مافوق الاسباب امور میں وسیلہ پکڑنا فی نفس سے ہی شرک ہوتا تو قرآن کبھی بھی اس قمیض والے واقعے کی تائید نہ کرتا۔ صحیح، یعنی شرک کو جانچنے کا درست پیمانہ اسباب کی سائنسی یا غیر سائنسی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اس پورے عمل میں فاعل حقیقی کسے مانا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اگر فاعل حقیقی خدا ہے تو پھر مادی دوا ہو یا روحانی قمیض، دونوں توحید کے عین مطابق ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست نقطہ ہے کہ ہم نے خود ہی دنیا کو سائنسی اور غیر سائنسی حصوں میں بانٹ کر خدا کی قدرت کو کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ اچھا، اگر اس منطقی ربط کو ذرا اور آگے بڑھائیں، جب ایک بے جان قمیض کا وسیلہ اس قدر ثابت ہے تو پھر مقدس شخصیات خصوصاً ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے حوالے سے یہ کتابیں کیا موقف اختیار کرتی ہیں؟ اس حصے میں حوالوں کا سب سے زیادہ زور سورۃ النساء کی آیت 64 پر ہے۔ اس آیت کا شان نزول اور متن دونوں انتہائی اہم ہیں۔ اس میں کیا بیان ہوا ہے؟ اس میں گناہگاروں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگیں اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں۔ یعنی ڈائریکٹ معافی کے ساتھ رسول کی شمولیت بھی۔ بالکل، تحریروں میں اس آیت کا بہت باریکی بینی سے تجزیہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس ایک چھوٹی سی آیت میں 3 عظیم تصورات یکجاں ہیں۔ پہلا توسل یعنی نبی کی بارگاہ میں چل کر جانا، دوسرا شفاعت یعنی نبی کا ان کے لیے دعا کرنا، اور تیسرا استعانت یعنی گناہوں کی بخشش کے لیے ان کی مدد چاہنا۔ واہ، یہ تو بہت جامع آیت ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ الانفال کی آیت 33 بھی پیش کی گئی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان موجود ہیں، اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ گویا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محض موجودگی ہی اللہ کے عذاب کو ٹالنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اچھا، اس تصور کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ایک ماڈرن مثال لیں، فرض کریں کسی کمپنی کے ایک عام ملازم نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اب وہ ڈائریکٹ سی ای او کو ای میل کر کے معافی مانگ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے سی ای او معاف بھی کر دے، لیکن اگر وہ ملازم سی ای او کے سب سے بااعتماد مینیجر کے پاس جاتا ہے اور وہ مینیجر سی ای او کے سامنے سفارش کرتا ہے کہ بھائی یہ شرمندہ ہے، اسے ایک موقع اور دے دیں، تو اس بات کا امکان کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ بالکل، سی ای او اس مینیجر کی عزت رکھتے ہوئے معاف کر دے گا۔ جی، اب وہ مینیجر سی ای او نہیں بن گیا ہے، لیکن اس کے قرب نے ملازم کا کام آسان کر دیا۔ کیا شفاعت اور توسل کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت شاندار اور قابل فہم مثال ہے۔ ماخذ بالکل یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ مقرب ہستیوں کی اللہ کے ہاں ایک خاص قدر و منزلت ہے، اور بات صرف قرآنی آیات تک محدود نہیں، بلکہ ان کتابوں میں صحابہ کرام کے دور کی عملی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ وہ کون سی مثالیں ہیں؟ حافظ ابن کثیر کے حوالے سے جنگ یمامہ کا ذکر کیا گیا ہے، جہاں شدید لڑائی کے دوران صحابہ کرام کا نعرہ ہی یا محمدہ تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا حوالہ پیش کیا گیا ہے، جس کے مطابق اگر کوئی شخص کسی سنسان جنگل میں بھٹک جائے اور بظاہر کوئی ظاہری مددگار موجود نہ ہو تو وہ پکارے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے کچھ غیبی فرشتے اور بندے اس کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ مصنفین ان احادیث کو مافوق الاسباب، استعانت اور توسل کی واضح اور ناقابل تردید دلیل قرار دیتے ہیں۔ ایک منٹ، مجھے یہاں تھوڑا سا اختلاف یا یوں کہہ لیں کہ ایک ماڈرن ذہن کا سوال پیش کرنے دیں۔ جی ضرور۔ آج کے دور میں اگر میری گاڑی کسی سنسان سڑک پہ خراب ہو جائے تو میں اپنا فون نکال کر کسی میکینک یا ٹو ٹرک کو کال کروں گا۔ اگر میں فون چھوڑ کر غیبی فرشتوں کو پکارنا شروع کر دوں تو کیا یہ محض توہم پرستی نہیں کہلائے گی؟ یہ سوال اکثر ذہنوں میں آتا ہے۔ اور کیا غیر اللہ کو پکارنا شرک کی لکیر کو پار کرنے کے مترادف نہیں؟ تحریریں اس مخصوص چھلانگ کو کیسی ڈیفینڈ کرتی ہیں؟ دیکھیں، تحریریں اس کا بہت متوازن جواب دیتی ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ آپ ٹو ٹرک کو کال نہ کریں، وہ اسباب کو ترک کرنے کی تعلیم نہیں دیتی۔ اچھا، یعنی فون کرنا منع نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔
ان کا استدلال یہ ہے کہ جب آپ مادی اسباب جیسے ٹو ٹرک استعمال کر رہے ہوتے ہیں تب بھی حقیقی بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور ویرانے میں غیبی امداد کو پکارنے کا مطلب کسی متوازی طاقت کو ماننا نہیں ہے، بلکہ ان فرشتوں کو پکارنا دراصل اللہ ہی کے مقرر کردہ نظام سے مدد مانگنا ہے۔ صحیح، یہ ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ کی بھیجی ہوئی فوج سے مدد لینا۔ بالکل، یہ بادشاہی سے مدد لینا ہوتا ہے۔ یہ شرک نہیں بلکہ کائنات کے غیبی نظام پر ایمان کی پختگی ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا یہ وسیلہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ تک محدود تھا، یا ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے؟ ماخذ اس محدود تصور کی سختی سے نفی کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ کی لامحدود رحمتوں اور انبیاء کے فیض پر زمان و مکان کی کسی قسم کی قدغن لگانا، استغفر اللہ، یہ توحید کی کوئی خدمت نہیں بلکہ فہم کی سراسر غلطی ہے۔ واقعی، استغفر اللہ، یہ تو بہت محدود سوچ ہو جائے گی۔ جی، کتابوں میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت 89 کا ایک چشم کشا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ مدینے کے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر کافروں پر فتح کی دعائیں مانگتے تھے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، تب بھی ان کا وسیلہ کام کر رہا تھا؟ بالکل، اور دوسری طرف دنیاوی حیات کے بعد کا منظرنامہ پیش کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا دن۔ جی، شفاعت کبریٰ کا مقام۔ بالکل، احادیث کے حوالوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ میدان حشر میں جب تمام انسان حتیٰ کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، تب تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر التجا کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے حساب کتاب شروع کرنے کا کہیں تاکہ اس اذیت سے نجات ملے۔ اسے مقام محمود کہا گیا ہے۔ تو مطلب ولادت سے قبل اور حیات کے بعد ہر جگہ وسیلہ ہے؟ جی، مصنفین یہی استدلال کرتے ہیں کہ ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ برحق اور ثابت ہے۔ اس وسیع تر تفہیم پر غور کیا جائے تو استغفر اللہ، انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پورا تصور کس قدر زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ ہم نے شخصیات کی بات کر لی اور قمیض جیسے تبرکات کا بھی ذکر آ گیا، لیکن ایک اور دلچسپ پہلو جس کی طرف میں آنا چاہوں گا وہ ہے مقامات۔ ہم اکثر لوگوں کو کہتے سنتے ہیں کہ یار فلاں مسجد کے اس خاص کونے میں یا مکہ اور مدینہ کے فلاں مقام پر کھڑے ہو کر دعا مانگو تو فیلنگ ہی کچھ اور آتی ہے۔ جی، ایسا تو بہت عام سنا جاتا ہے۔ اب جدید دور کا انسان طنزاً کہہ سکتا ہے کہ کیا اس خاص جگہ پر کوئی روحانی وائی فائی کے سگنل زیادہ مضبوط آ رہے ہیں؟ کیا ہمارے ماخذ اس کیفیت کو تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی خاص جگہ یا انسان کی اپنی اندرونی کیفیت بھی وسیلہ بن سکتی ہے؟ ہاں، وائی فائی والی بات طنزاً تو کہی جا سکتی ہے، لیکن روحانیت کی دنیا میں اسے کچھ اسی طرح سمجھا جاتا ہے۔ اور جی ہاں، تحریروں میں اس پہلو پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ وہ کیسے؟ اس حصے میں سورہ آل عمران کی آیات 37 سے 39 تک کا واقعہ پیش کیا گیا ہے، جو حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام سے متعلق ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام محراب میں عبادت کیا کرتی تھی تو حضرت زکریا علیہ السلام وہاں بے موسمی پھل دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ صحیح۔ ماخذ بتاتا ہے کہ انہوں نے اسی مقام پر اسی محراب میں کھڑے ہو کر اللہ سے اولاد کی دعا کی۔ کتاب اسے باقاعدہ توسل مکانی، یعنی کسی خاص بابرکت جگہ کو وسیلہ بنانے کا نام دیتی ہے۔ لیکن یہاں ایک منطقی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام خود ایک جلیل القدر نبی ہیں، کیا انہوں نے اس سے پہلے اولاد کے لیے دعا نہیں کی تھی؟ جی، یقیناً کی ہوگی۔ تو پھر انہوں نے خاص اسی محراب اور اسی لمحے کا انتخاب کیوں کیا؟ اس میں کیا خاص بات تھی؟ ماہرانہ زاویے سے دیکھیں تو ان کتابوں نے اس سوال کا جواب قرآن کے ایک خاص لفظ سے دیا ہے جس پر عام طور پر ہماری توجہ نہیں جاتی، اور وہ لفظ ہے ہنالکا، جس کا مطلب ہے اسی جگہ، یعنی لوکیشن کی اہمیت۔ بالکل۔ مصنفین یہ واضح کرتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام یقیناً پہلے بھی دعاؤں کے پابند تھے، لیکن جب انہوں نے اس خاص مقام پر اللہ کی رحمتوں کا غیر معمولی نزول دیکھا تو انہوں نے اس بابرکت مقام کی روحانیت کو اپنی دعا کی جلد قبولیت کا وسیلہ بنایا۔ اور نتیجہ
فوراً مل گیا؟ جی، وہیں کھڑے کھڑے فرشتوں نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے عظیم فرزند کی بشارت دے دی۔ یہ تو ہو گئی مقامات کی بات، اور اپنی اندرونی کیفیات کے بارے میں کیا ذکر ہے؟ کیونکہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ آنسوؤں کا بھی وسیلہ دیا جاتا ہے۔ جی، اسے تحریروں میں توسل نفسی کہا گیا ہے، یعنی اپنی ذات کے تذلل، انتہائی عاجزی اور اپنے گناہوں کے اقرار کو بارگاہ الہی میں بطور وسیلہ پیش کرنا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا۔ جی، ربنا ظلمنا انفسنا اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ انہوں نے اپنی خطا اور اپنی مکمل بے بسی کو پیش کر کے رحمت طلب کی۔ اس کے علاوہ دعا مانگتے ہوئے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت کو شامل کرنا، جیسے اللہم ارحمنا کہنا، یہ بھی ایک طرح کا وسیلہ ہے۔ اگر ہم اس توسل نفسی کا آج کے دور سے موازنہ کریں تو ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ آج کی جو سیلف ہیلپ کی پوری انڈسٹری ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ خود پر اندھا اعتماد کرو، تم اکیلے سب کچھ کر سکتے ہو۔ جی بالکل، وہ تو سیلف ریلائنس سکھاتے ہیں۔ لیکن یہ ماخذ تو بالکل الٹی بات کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مکمل عاجزی اور بے بسی کا اعتراف کرنا اور یہ مان لینا کہ میں فقیر ہوں اور تو غنی ہے، دراصل سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ یہ واقعی استغفر اللہ ہمارے موجودہ لائف سٹائل کے لیے ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے۔ ایسا ہی ہے، یہ انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے گہرے مطالعے کے تمام دلائل کو ایک جگہ سمیٹیں تو اس ساری فکری بحث کا عام زندگی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ آج کی گفتگو کا حتمی خلاصہ کیا ہوگا؟ آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کا نچوڑ یہ ہے کہ فراہم کردہ ماخذ کے مطابق وسیلہ قطعی طور پر کوئی شرکیہ عمل یا توہم پرستی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآنی اور نبوی احکامات پر مبنی ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ یعنی یہ روحانیت کا ایک حصہ ہے۔ جی، یہ دراصل اعمال صالحہ، نیک ہستیوں سے سچی محبت، متبرک مقامات کی عزت اور بارگاہ الہی میں اپنی مکمل عاجزی کا اعتراف کرنے کا ایک جامع طریقہ ہے۔ وسیلے کا مقصد نعوذ باللہ خدا کے اختیارات کو محدود کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد خدا کی پیدا کردہ رحمتوں، اسباب اور شخصیات کے ذریعے تقرب الہی کی منزل تک پہنچنا ہے۔ بہت خوب، یہ ایک انتہائی جامع اور متوازن خلاصہ ہے، اور اس ساری گفتگو کے اختتام پر سننے والوں کے لیے محض معلومات کی بجائے ایک گہری سوچ چھوڑ کر جانا چاہوں گا۔ جی بالکل۔ الاسباب یعنی اللہ کی طرف سے پیدا کردہ ایک وسیلہ یا ذریعہ ہی ہے، تو کیا جدید دور میں ہماری یہ جو انتہائی خود انحصاری کی ضد پیدا ہو گئی ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، یہ دراصل ہمیں اس جڑی ہوئی روحانی کائنات سے کاٹ تو نہیں رہی جس کا ذکر قرآن بار بار کرتا ہے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ کیا ہم کہیں محض وسیلے کا انکار کرنے کی آڑ میں کائنات کی اس عظیم باہمی روحانی اور سماجی جڑت سے تو منکر تو نہیں ہو رہے؟ کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اکیلے تنہا کچھ بھی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی اس وسیع و عریض کائنات میں نیک اعمال، نیک ہستیوں اور اس کی بے پایا رحمت کے وسیلوں سے جڑ کر ہی مکمل ہوتے ہیں؟ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ والحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ اچھا، ذرا تصور کریں، ایک ایسا دور ہے جہاں شدید قحط پڑا ہوا ہے۔ بالکل، خشک سالی ہے۔ ہاں، اور مہینوں سے بارش کا ایک قطرہ تک نہیں برسا، زمین سوکھ کر مطلب پتھر ہو چکی ہے بالکل، جانور بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، اور لوگ ظاہر آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کر مایوس ہو چکے ہیں ایسے میں۔ بالکل۔ تو ایسے حالات میں مدینہ کے لوگ کسی بادشاہ کے دربار میں مدد کے لیے نہیں جاتے، اور نہ ہی خلیفہ وقت کے پاس جا کر کوئی دنیاوی مطالبہ کرتے ہیں۔ جی، بلکہ وہ سیدھے ایک قبر پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر التجا کرتے ہیں۔ بالکل، اور آج سے 1400 سال پہلے کے مدینہ میں واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسی پوشیدہ مگر بہت طاقتور تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جسے اسلامی اصطلاح میں توسل کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی مقرب ہستی یا شے کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا۔ ہاں، اور ہماری آج کی ریسرچ جو فراہم کردہ ذرائع ہیں وہ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد ان کے وسیلے اور غیر انبیاء یا تبرکات یعنی مقدس نشانیوں کی نسبت پر روشنی ڈالتے ہیں۔
یہ موضوع عقیدے اور تاریخ کی بہت گہری تہوں سے جڑا ہوا ہے۔ 100%۔ اور دیکھیں، چونکہ ہم انسان ہیں نا، فہم و ادراک میں ہم سے کوتاہی ہو سکتی ہے، اس لیے میں آغاز میں ہی استغفر اللہ پڑھتا ہوں، تاکہ بالکل خالص علمی اور غیر جانبدارانہ انداز میں ان حوالوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ دیکھیں، یہ احتیاط واقعی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا مقصد یہاں کسی مخصوص عقیدے کی ترویج کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہم صرف ان تحریروں کا، ان حوالوں کا تجزیہ کر رہے ہیں، تاکہ بس یہ سمجھ سکیں کہ توسل کا یہ جو سسٹم ہے، یہ میکانزم کام کیسے کرتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر ہم اس بحث کی بالکل ابتدا کریں نا، تو جو چیز ان ذرائع میں سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کا کمال درجے کا لسانی تجزیہ ہے۔ اچھا، قاعدے سے ہٹ کر الفاظ استعمال ہوئے ہیں، عطا ربک، یعنی تیرے رب کی عطا تخصیص کر دی گئی۔ جی ہاں، تیرے رب کی عطا کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست مخاطب کیا گیا ہے۔ ریسرچ یہ نقطہ اٹھاتی ہے کہ اس کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہر نعمت کا منبع تو اللہ ہی ہے، لیکن وہ تقسیم اس خاص نسبت کے اس چینل کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اچھا، اس تخصیص کو اگر میں روزمرہ کی زندگی سے جوڑ کر دیکھوں تو یہ کچھ ایسا ہے جیسے فرض کریں ایک باپ کہیں باہر سے آتا ہے اور اپنے بیٹے کے لیے بہت شاندار تحفے لاتا ہے، صحیح۔ لیکن ساتھ ہی وہ اپنے بیٹے کے دوستوں کے لیے بھی تحفے لے آتا ہے۔ اب اگر وہ دوست یہ سمجھنے لگیں کہ یہ تحفے انہیں اپنی کسی خوبی پر مل رہے ہیں تو یہ تو ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہوگی نا۔ بالکل، دراصل وہ تحفے انہیں صرف اس بیٹے کی دوستی کے وسیلے سے مل رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، جس دن وہ اس بیٹے سے دوستی توڑ دیں گے، باپ کے تحفے آنا بھی بند ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی برمرحل مثال دی ہے آپ نے۔ یہ بالکل کلیئر کر دیتی ہے کہ دینے والی ذات کوئی اور ہے، مگر اس عطا کا مرکز یا ڈسٹریبیوشن پوائنٹ کوئی اور ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بڑا منطقی اور تنقیدی سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی بتائیں۔ اگر میں کسی ہستی کو وسیلہ مان کر مدد مانگ رہا ہوں تو کیا اس سے یہ تاثر نہیں ابھرتا کہ میں اللہ کے بجائے اس ہستی کو مختار مان رہا ہوں؟ مطلب آج کے دور کا انسان سوچے گا کہ کیا ہم عقیدے کی وہ جو نازک لکیر ہے اسے کراس تو نہیں کر رہے؟ یہ بہت بہت اہم نقطہ ہے، اور ذرائع نے دو اصطلاحات کے ذریعے اسے کلیئر کیا ہے: مستغاث حقیقی اور مستغاث مجازی۔ یہ کیا ہے؟ تھوڑا آسان لفظوں میں بتائیے گا۔ مستغاث حقیقی کا مطلب ہے اصل داد رس، یعنی وہ ذات جو حقیقی مالک ہے، منبع ہے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے، جبکہ انبیاء اور اولیاء مستغاث مجازی ہیں۔ تو یہاں مجازی کا مطلب محض خیالی تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں، مجازی کا مطلب یہاں ایک تفویض کردہ یا ڈیلیگیٹڈ ذریعہ ہے۔ آپ اس کی مثال ایک بینک سے لے لیں۔ جب آپ بینک سے پیسے نکالنے جاتے ہیں تو آپ کیشیئر سے پیسے مانگتے ہیں نا؟ ہاں بالکل۔ کیشیئر آپ کو پیسے دیتا ہے، لیکن کیا وہ ان پیسوں کا مالک ہوتا ہے؟ نہیں، وہ صرف ایک سسٹم کا حصہ ہے، ایک مقرر کردہ چینل ہے۔ تو اگر میں کیشیئر کو ہی بینک کا مالک سمجھ لوں تو یہ میری بے وقوفی ہوگی۔ 100%۔ ریسرچ کے مطابق اللہ کے مقرب بندوں کو یہ چینل ماننا شرک نہیں بلکہ عین منشائے الہی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس فرق کو بھول جائے اور اللہ کے سوا کسی اور کو حقیقی مالک سمجھنے لگے تو یہ صریحاً غلط عقیدہ ہے جس سے ہم استغفر اللہ کہتے ہوئے پناہ مانگتے ہیں۔ یعنی اصلی اختیار اللہ کا ہے، لیکن مقرب ہستیوں کے پاس جانا اسی کے بنائے ہوئے نظام کا احترام ہے۔ جی بالکل۔ اور یہیں سے نا اس موضوع کا ایک اور بہت دلچسپ رخ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ ظاہری زندگی میں تو بات سمجھ آتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو وسیلہ بناتے ہیں، لیکن ذرائع میں اگلا سوال یہ ہے کہ کیا وفات کے بعد، وصال کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے؟ یہ ایک لاجیکل ٹرننگ پوائنٹ ہے، کیونکہ بظاہر تو موت کا مطلب ہے اختتام۔ فزیکل باڈی نے کام کرنا چھوڑ دیا تو کیا وہ وسیلہ بھی کٹ گیا؟ بالکل نہیں۔ ذرائع حیات برزخی یعنی قبر کی زندگی پر بہت گہرا زور دیتے ہیں۔ قرآنی حوالہ موجود ہے کہ شہداء زندہ ہیں، تو علماء کہتے ہیں کہ جب ایک عام انسان اللہ کی راہ میں جان دے کر زندہ رہ سکتا ہے تو انبیاء کرام کا مقام تو پوری انسانیت میں سب سے بلند ہے۔ بالکل، ان کی حیات برزخی تو بدرجہ اولا ثابت ہے۔ موت کوئی اختتام نہیں ہے، یہ محض ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقلی، ایک ٹرانزیشن ہے۔ ارے رکیں، یہ
ایک بڑا زبردست اینگل ہے۔ اگر موت صرف ایک ٹرانزیشن ہے تو یہ تو ایسا ہوا جیسے آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور وہاں ایک سفید بلب جل رہا ہے۔ اور پھر اچانک وہ بلب بند ہوتا ہے اور اسی لمحے ایک نیلے رنگ کا بلب آن ہو جاتا ہے۔ اب غور کریں، کمرے میں کرسیاں، میز، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا، صرف روشنی کی نوعیت بدلی۔ موت بھی اسی طرح دنیاوی حیات سے برزخی حیات کے نیلے بلب میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ کیا کمال کی تشبیہ دی آپ نے۔ حقیقت ختم نہیں ہوتی، بس ظاہر ہونے کا پردہ بدلتا ہے۔ اسی تسلسل میں امام اتبی کا ایک مشہور واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ وہ بدوی والا؟ جی، ایک اعرابی یعنی بدوی روضہ رسول پر آیا اور اس نے قرآن کی آیت پڑھی جس کا مفہوم تھا کہ جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو رسول کے پاس آئیں۔ اس نے باقاعدہ مغفرت طلب کی جیسے وہ کسی زندہ ہستی سے بات کر رہا ہو۔ ہاں، اور پھر امام اتبی کو جو پاس بیٹھے تھے نیند آ گئی تھی۔ بالکل، اور خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ اور اس اعرابی کو بشارت دے دو کہ اس کی بخشش ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو اس بات کی بہت مضبوط دلیل بنتی ہے کہ وہ چینل وفات کے بعد بھی ایکٹیو ہے۔ اور مجھے اسی بات پر وہ مشہور حدیث یاد آ رہی ہے جس کا ذکر ذرائع میں ہے۔ جی، جس میں اعمال پیش ہونے کا ذکر ہے۔ ہاں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ برزخی حیات میں اعمال پیش ہوں گے اور میں تمہارے برے اعمال دیکھ کر تمہارے لیے استغفر اللہ کہتا ہوں، یعنی اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ یہ حدیث حیات برزخی میں امت کے ساتھ اس وسیلے کے جاری رہنے کا کتنا بڑا ثبوت ہے۔ وہ اپنی امت سے غافل نہیں ہے۔ اچھا چلیں، یہ تو خالصتاً نظریاتی باتیں اور انفرادی واقعات ہو گئے، لیکن تاریخ کا سب سے بڑا ٹیسٹ تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑی قومی مصیبت آئے تب لوگ کیا کرتے ہیں؟ صحیح سوال ہے۔ کیا ابتدائی اسلامی معاشرے میں جن صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی، انہوں نے عملی طور پر اس تصور کو اپنایا تھا؟ یہ شاید ہماری ریسرچ کا سب سے طاقتور حصہ ہے، کیونکہ یہ پریکٹیکل ایپلیکیشن ہے۔ 2 مستند واقعات ہیں۔ پہلا ہے عام الفتح کا۔ جب شدید قحط پڑا تھا؟ جی، جانور ہڈیاں بن گئیں تو لوگ پریشان ہو کر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ وہ اس وقت سب سے بڑی عالمہ تھیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ گھروں میں بیٹھ کر دعائیں کرو۔ تو انہوں نے کیا مشورہ دیا؟ انہوں نے کہا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت میں آسمان کی طرف ایک سوراخ کر دو تاکہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہ ہے۔ اب دیکھیں، اگر اس کی منطق پر غور کریں تو یہ کوئی جادوئی عمل تو نہیں تھا، یہ ایک گہری روحانی علامت تھی۔ مطلب ان کے نزدیک وہ حجرہ زمین پر اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ بالکل، فوکل پوائنٹ تھا۔ اور وہ سوراخ دراصل زمین کی اس رحمت کو سیدھا آسمان سے کنیکٹ کرنے کا ایک علامتی اظہار تھا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ اتنی بارش ہوئی کہ اونٹ چربی سے موٹے ہو گئے۔ جی، اسی لیے اس سال کا نام عام الفتح یعنی کشادگی کا سال پڑا۔ اور دوسرا واقعہ تو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے، حضرت عمر فاروق کے طور کا۔ وہ عام الرمادہ والا واقعہ۔ جی، جب زمین راک کی طرح ہو گئی تھی، ایک صحابی بلال بن حارث سیدھے قبر رسول پر آئے اور بارش مانگی، اور انہیں خواب میں بشارت ملی کہ جا کے حضرت عمر کو بتاؤ کہ بارش ہو جائے گی۔ اس واقعے میں جس چیز نے مجھے اپنی جگہ جم کر سوچنے پر مجبور کیا وہ حضرت عمر کا رد عمل تھا۔ بالکل، وہ جو توحید کے معاملے میں کسی سمجھوتے کے قائل نہیں تھے۔ ہاں، جب بلال بن حارث نے آ کر ماجرا سنایا تو انہوں نے ڈانٹا نہیں کہ تم قبر پر کیوں گئے، بلکہ وہ اتنے بڑے سپر پاور کے حکمران بوجھ تلے رو پڑے اور اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے استغفر اللہ کا مفہوم ادا کیا کہ میں کوتاہی نہیں کرتا مگر یہ کہ عاجز ہو جاؤں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ کے نزدیک یہ عمل عقیدے کے خلاف نہیں تھا۔ اور حضرت عمر کا ایک اور عمل بھی ہے استسقاء کے حوالے سے۔ بارش کی دعا کے لیے؟ ہاں، حضرت عمر نے باقاعدہ دعا میں کہا کہ اے اللہ، پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے مانگتے تھے، آج ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ یہ دراصل اس خاندانی نسبت کا ہی وسیلہ تھا۔ یہ بات ہمیں ایک بالکل نئے زاویے پر لے جاتی ہے۔ یہ تو انبیاء اور اہل بیت کی بات ہوئی، لیکن کیا یہ تصور عام نیک انسانوں تک، جنہیں ہم صالحین کہتے ہیں، وہاں تک بھی جاتا ہے؟ جی بالکل جاتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ سورہ الکہف کی مثال دیکھیں۔ حضرت خضر ایک گرتی ہوئی دیوار کو بغیر اجرت کے ٹھیک کر دیتے ہیں۔
حالانکہ بستی والوں نے انہیں کھانا بھی نہیں دیا تھا۔ ہاں، تو وجہ کیا تھی؟ جواب ملتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی ان یتیم بچوں کا باپ ایک نیک انسان تھا۔ ارے واہ، یہ بات بہت گہری ہے۔ باپ اس دنیا سے جا چکا ہے، لیکن اس کی نیکی کی جو نسبت ہے وہ بچوں کے لیے ایک غیبی ڈھال بن گئی۔ مطلب اللہ نے مقرب پیغمبروں سے مفت مزدوری کروائی محض اس نیک انسان کی نسبت کی وجہ سے۔ بالکل، اور تاریخ اسلام میں حضرت اویس کرنی کا واقعہ بھی تو اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو ہدایت کی تھی کہ یمن سے اویس نام کا تابعی آئے گا، جب تم اس سے ملنا تو اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ ذرا منظر کا تصور کریں، ایک نبی اپنے جلیل القدر صحابی اور مستقبل کے خلیفہ کو ایک ایسے شخص کے پاس بھیج رہے ہیں جس نے نبی کو دیکھا تک نہیں، محض اس لیے کہ وہ اپنی نیکی کی وجہ سے اللہ کا ولی بن چکا تھا۔ بالکل۔ جب اتنے عظیم صحابی کو ایک غیر صحابی سے محض اس کی ولایت کی بنیاد پر دعا کروانے کا کہا جا رہا ہے تو یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ نیک لوگوں کے وسیلے سے دعا کروانا اور استغفر اللہ کہنا یہ عین دین کا حصہ ہے۔ یقیناً۔ اچھا، اب اگر ہم اس بحث کے آخری اور شاید سب سے حیران کن مرحلے میں داخل ہوں تو ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ وسیلہ انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ تو پھر بے جان اشیاء، آثار اور تبرکات سے بھی فیض پانے کا ذکر تحریروں میں ہے۔ یہ بات عام ذہن کو تھوڑی عجیب لگ سکتی ہے، مطلب ایک بے جان چیز کیسے مددگار ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب قرآن میں تابوت سکینہ کی صورت میں ہے۔ یہ ایک صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے کچھ بچے ہوئے تبرکات تھے، عصا اور کپڑے وغیرہ۔ اور بنی اسرائیل اسے جنگوں میں آگے رکھتے تھے نا؟ جی، اور قرآن گواہی دیتا ہے کہ اللہ ان تبرکات کی برکت سے ان کے دلوں پر اطمینان نازل فرماتا تھا۔ صندوق خود طاقتور نہیں تھا، مگر جس ہستی سے وہ جڑا تھا اس نسبت میں طاقت تھی۔ ہاں، وہ میکانزم پھر وہی نسبت کہا جاتا ہے، جیسے سامری کا واقعہ ہے جس نے حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی اٹھا لی تھی۔ اور مقام ابراہیم کو دیکھ لیں۔ جی، وہ محض ایک پتھر ہی ہے نا۔ ہاں، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ اسے جائے نماز بناؤ۔ نماز تو اللہ کی ہے، لیکن جگہ اس لیے افضل ہو گئی کیونکہ وہاں ایک مقرب ہستی کے قدم لگے تھے۔ بے جان پتھر بھی نسبت کی وجہ سے تبرک بن گیا۔ بالکل ٹھیک۔ اور اسی نسبت کی طاقت کا سب سے انوکھا واقعہ اصحاب کہف کے کتے کا ہے۔ ارے بالکل، ایک کتا جسے نجس جانور سمجھا جاتا ہے، اسے کیا مقام ملا؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ چند نیک نوجوانوں کے ساتھ غار میں بیٹھ گیا، قرآن نے اس کا ذکر کر دیا۔ اور روایات کہتی ہیں کہ وہ سینکڑوں سال زندہ رہا ان کے ساتھ۔ ایک جانور کو نیکوں کی وفادار صحبت سے یہ بقا مل گئی، مطلب یہ پڑھ کر ایک جھرجھری سی آتی ہے بھائی۔ اگر ایک جانور محض ولیوں کی قربت کی وجہ سے اتنی عزت پا سکتا ہے تو ہم انسانوں کو تو اپنی حالت پر بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمیں تو کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، اس امید پر کہ شاید کسی نیک انسان کی نسبت یا ان کی صحبت ہمیں بھی سیدھے راستے پر ڈال دے۔ یہ ایک بہترین اور فکر انگیز خلاصہ ہے۔ اگر ہم ساری بحث کو سمیٹیں تو توسل کسی بھی طور پر اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پوجنا یا متوازی خدا بنانا نہیں ہے۔ کوئی شرک کا چور دروازہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ اللہ کے مقربین کی نسبت اور محبت کے ذریعے اللہ ہی کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ایک نظام ہے، اور یہ روز قیامت بھی جاری رہے گا۔ جب سب شفاعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ جی، جب ساری انسانیت بے حال ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہی وہ وسیلہ بنے گی جس سے حساب شروع ہوگا۔ زبردست، یعنی یہ نسبت دنیا، برزخ اور آخرت تینوں میں کام آتی ہے۔ تو اس زبردست گفتگو کے بعد میں سننے والوں کے لیے ایک بڑا غور طلب سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ اگر بے جان آثار، پتھرن اور محض چند نیک لوگوں کی صحبت کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ کسی کی بھی روحانی حالت بدل سکتے ہیں، تو کیا ہمیں آج کے اس ڈیجیٹل دور میں یہ جائزہ نہیں لینا چاہیے کہ ہم شعوری طور پر کن لوگوں اور کن خیالات کی صحبت میں رہ رہے ہیں؟ بہت گہری بات کی ہے آپ نے۔ کیونکہ یہی نسبتیں اور صحبتیں ہمارے اندرون کی تشکیل کرتی ہیں۔ علم اور تاریخ کا یہ سمندر بہت گہرا ہے، ہمارا فہم بہرحال محدود ہے۔ ہم اپنی تمام تر فکری کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے استغفر اللہ کہتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔